کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، جانوروں کا ضیاع ہوتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، کل انسان یتکلم بلسان عقلہ، ہر انسان اپنے فہم اور سوچ اور ماحول معاشرے کے مطابق بات کرتا ہے، اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہ کوئی عالمی سوچ کے تناظر میں نہیں کہا جاتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دنیا میں بہت سے نظام ہے، مشہور نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ آپ کماتے رہے جتنے کمائے، اشتراکیت ہے، اور اسلام کا اصولی مالیات ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو آپ کماتے رہے، مغرب میں چل رہا ہے، کچھ تھوڑا بہت ٹیکس آپ حکومت کو دیا کرے، اور بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ٹیکس بھی معاف ہے، جتنا آپ کما سکتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں آپ سے، اور جس طریقے سے آپ کما سکتے ہیں، کوئی حلال اور حرام کی کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں، بس پیسہ جمع کرے، ملک کو صرف جو ہے نا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا نظام اشتراکیت ہے، روس نے اس کی تجویز پیش کی، پیسہ ملکی خزانے میں جائے گا، آپ کو روٹی کپڑا مکان ملے گا۔ ہم نے ایسے لنگر خانے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لوگ جا کر کے اس میں شام کو دال اور روٹی لین میں کھڑے ہو جاتے۔ نظام ہمارے بارڈر تک آیا تھا، چمن کے بارڈر تک ہو اور تورخم کے بارڈر تک ہو، اس کے اثرات خطے پہ بھی پڑ گئے تھے، یہاں بھی نعرے بلند ہو گئے تھے روٹی کپڑا مکان کے، ایسا ہو گیا تھا اثرات۔ چین بھی کمیونسٹ ہو گیا، وہ حالانکہ ہندو اور بدھ مت مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کو زر زن زمین شریک، ساری زمین شریک ہے، یہ آپ کی بھی ہے، یہ میری بھی ہے، لیکن ہوگی سرکاری، عورتیں شریک ہے اور پیسے شریک ہے، آپ جتنی مرضی ہے بس کام کریں، تنخواہ آپ کو جیب خرچی ملے گی، آپ کا علاج معالجہ مفت، آپ کی تعلیم مفت ہو، کھانا پینا مفت ہو، سب کچھ جو ہے آپ کو گھر سرکاری ملے گا، لیکن آپ کو باقاعدہ تنخواہ نہیں ملے گی۔ اب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو چین تھوڑا ہوشیار ہو گیا، اس نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی، ٹیکس بڑھا دیے لیکن لوگوں کو حق دیا۔ ہم بھی عملی طور پہ آہستہ آہستہ اشتراکیت کی طرف جا رہے ہیں، ٹیکس مسلسل بڑھ رہے ہیں، آپ کی جائز کمائی ہے اس میں سے آپ حکومت کو دے رہے ہیں، ہم بڑھ رہے ہیں اس کی طرف۔ اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسلام کا نظام یہ ہے، آپ کمائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، آپ زکوٰۃ بھی دیں گے، آپ فطرہ بھی دیں گے، آپ عشر بھی دیں گے، آپ حج بھی کریں گے، آپ قربانی بھی کریں۔ بہت سارے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، ان کی معاش جو ہے، معیشت، وہ اس چیز سے وابستہ ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، 1 کروڑ، آپ کو ایک گاڑی پسند ہے، اس کی قیمت کروڑ سے زیادہ ہے، وہ پیسے آپ بچائیں، 1 کروڑ 10 لاکھ کی مل رہی، آپ وہ خریدے، پیسہ کام آ گیا، ان کی نظر میں یہ کام ہے۔ آپ کے گھر میں 2 لاکھ کا فرنیچر ہے، اس کو آپ کباڑی کو دے دے 10,000 میں، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی کے پاس 4 لاکھ کا فرنیچر ہے، آپ 5 لاکھ کے فرنیچر خریدے، یہ کام ہے ان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کمائے جائز طریقے سے، لیکن غریب کا حق بھی دے دیں۔ آپ جانتے ہیں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، عید آئے گی، ہم نے جانور پالے ہیں، وہ جانور ہم دیں گے، پیسے آئے گا تو پیسوں کے ذریعے سے ہم اپنا قرض بھی چکا دیں گے اور اپنے کچھ چیزیں بھی بنا لیں گے۔ شہر میں بیٹھ کر کے ہم
اپنے حساب سے سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ جنگلوں میں اور دیہاتوں میں صحراؤں میں جائیں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں، وہ مرغیاں پالتی ہے، انڈے بیچتی ہے، شہد بیچتی ہے، دودھ بیچتی ہے، اور جانور پالتی ہے. غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، جانور پالتے ہیں، یہ جانور بیچتے ہیں، ان سے جو ہے نا ان کا گزر بسر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فلسفہ رائج کیا ہے. یہ ایک ہمارے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. دنیا بھر میں ایسے غریب غربا ایسے لوگ ہیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہے. اور یہ جانور کھانے کی چیزیں اللہ نے ان کو کھانے کے لیے بنایا ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو آپ ایک جانور کے پاس کھڑا کر دیں، ان کو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جانور کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہیں اور کوہنیاں پچھلی ٹانگوں میں ہیں یا گھٹنے پچھلی ٹانگوں میں ہیں. صرف ایک اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں. ان کو ان چیزوں کا میرے خیال سے کوئی خاص پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک معذور آدمی ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو جو ترس والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ سودا سلب خریدتے ہیں. بیچارہ دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے، اس سے ہم چیزیں خریدیں تاکہ اس کو فائدہ پہنچے. یہ پیسہ گٹر میں نہیں جاتا ہے، یہ اس غریب غربا کے پاس جاتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. دنیا میں وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، وہ شہروں میں نہیں جا کر کے کما سکتے ہیں. وہاں فیکٹری نہیں ہے، وہاں مل نہیں ہے، وہاں دکان نہیں چلا سکتے. وہ جانور جو ہے نا وہ پال سکتے ہیں، انہی جانوروں کے بدلے میں ان کو پیسہ ملتا ہے. اور بھی بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ختم ہے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.